تمام دیکھنے والوں کو پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ سب سے پہلے تو تمام اہل وطن کو آج جشن آزادی کی مبارکباد۔ جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے تمام دیکھنے والوں کو صبح کا سلام بھی، اور 78ویں ہماری جو یوم آزادی ہے اس کی مبارکباد بھی۔ اور یہ جو سال ہے، بتایا یہ جا رہا ہے، خبروں کے ذریعے پتہ یہ چلا ہے کہ جو یوم آزادی ہے پچھلے سالوں کے مقابلے میں مختلف ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ جو حالیہ دنوں میں مارکہ حق جو ہمارے حق میں رہا، اس کی وجہ سے اس کی اہمیت جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے، اور یقیناً کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ بہرحال اب بار بار یہ بات دہرائی جا رہی ہے، اپنے پروگرام کے ذریعے کوشش کر رہا ہوں اس چیز کو ایڈریس کروں اور اس کے اوپر بات کروں۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ جو ہمارے معاملات گزشتہ سالوں میں رہے ہیں اس کا محاسبہ ضرور کیا جائے، اور نظر ضرور دوڑائی جائے کہ کیا کچھ ہم سے ہوتا رہا ہے، اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ وقت ابھی بھی ہمارے شاید میرا خیال ہے کہ ہاتھ میں ہے، اور اگر ایسا ہوگا تو یقیناً آنے والا حق جو فیصلہ ہوگا، وقت ہوگا، وہ ہمارے حق میں ہوگا۔ تو یہ بڑا ضروری ہے۔ اس کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو اقوام عالم میں جو آزادی کے دن منایا جاتے ہیں، میں اپنی بات مختصر کروں گا کیونکہ آج کا دن ایسا ہے کہ جگہ جگہ مختلف تقریبات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، وہ دکھانا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد، دکھائیے۔ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور اپنی گفتگو کو مختصر کرتا ہوں کیونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہیں۔ مہمان شخصیات یہاں تشریف فرمائے ہیں، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ خوش آمدید کہوں گا، صبح کا وقت ہے۔ سب سے پہلے معزز مہمان جناب محمد ضیاء الاسلام صاحب تشریف فرمائے ہیں، جو کہ ایک ٹیچر بھی ہیں انگریزی زبان کے، اس کے علاوہ ماشاءاللہ ایکٹنگ کا بھی شوق رکھتے ہیں، تو ایکٹر بھی ہیں، ماڈل بھی ہیں، سنگر بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ اور بہت سارے کاموں میں خود کو مصروف رکھا ہوا ہے۔ ضیاء الاسلام صاحب کو خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ ضیاء صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ان کے ہمراہ تشریف فرمائے جناب عبدالوہاب صاحب، جو پیشے کے اعتبار سے ٹیچر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، جس کو ایک سماجی کارکن کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈائریکٹر ہیں سن لائٹ ٹیوشن اینڈ لینگویج سینٹر کے۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ آپ کا بھی عبدالوہاب صاحب۔ ان کے ہمراہ تشریف فرمائیں سلمان احمد صاحب، جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں، تعلیم سے آپ کی وابستگی ہے، ماہر تعلیم ہم انہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ یقیناً ماہر تعلیم ہے سلمان احمد صاحب۔ آپ کا بہت شکریہ جناب، بڑی نوازش صبح کے وقت آپ تشریف لائے، اور اس خاص موقع پر، اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج صبح کے وقت اس اہم دن پر ہمارے ساتھ اساتذہ کرام یہاں پہ تشریف فرمائے۔ تو سب کو بڑا مؤدبانہ آداب بھی کہوں گا، السلام علیکم بھی کہوں گا، اور جشن آزادی کی مبارکباد بھی ساتھ دوں گا۔ جیسا صورت حال آپ کے سامنے، آپ تو ماشاءاللہ آپ تو ساری چیزوں کو نظر رکھتے ہیں، فنون لطیفہ سے بھی آپ کی وابستگی ہے، یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ تو کس طرح دیکھ رہے ہیں سوسائٹی کو، خاص طور پہ ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے، جس کے اوپر ابھی کچھ دیر پہلے بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی، کچھ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، کیا کہنا چاہیں گے اس میں سدھار کیسے لایا جائے؟ اور جیسا ابھی ابتدائیہ میں نے ہلکا سا ایک چیز کا تذکرہ کیا کہ 78 سال گزر جانے کے باوجود، ویسے تو الحمدللہ ہماری اس میں روایات میں نہیں ہے کہ اپنے ماضی سے کچھ سبق سیکھ سکیں، مگر اس وقت اگر واقعتاً وہ وقت آ چکا ہے تو کیا سیکھنے کی ضرورت ہے؟ فرمائیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ فرسٹ آف آل تو میں کہوں گا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس پروگرام میں انوائٹ کیا، اور جس طرح آپ نے بات کی میں اس کو تھوڑا سا کنٹینیو اس طرح کروں گا کہ دیکھیں، میری اپنی پرسنل آبزرویشن کے حساب سے میں آپ سے بات کروں گا۔ میرا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جو ایکسپوجر ہے، جو میرا، جیسا میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کیا کہ پاکستان میں اور آؤٹ آف پاکستان بھی میرے وزٹس بھی رہتے ہیں، تو ہمیں جس طرح آپ نے کہا کہ ہم سدھار کیسے لائیں، بات ہے دس از دا مین پوائنٹ۔ ہم نے سدھار لانے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو سمجھیں، بہت خوب، سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں تخلیق کیا اس کی ریزن کیا تھی۔ جب ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی نا کہ ہمیں تخلیق کیوں کیا، آپ بلیو کریں ہمارے اندر قدرتی طور پہ انسانیت آ جائے گی۔ آج لوگ انسان ہیں، انسانیت نہیں ہے۔ جو میں پرسنلی جو میں نے سوچا اور جو میں نے دیکھا، جو میرا پریکٹیکل لوگوں کے ساتھ رہا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ سے جس کو کسی قسم کا بھی کوئی کریڈٹ لینا ہے، وہ آپ کی اس لیول کی تعریفیں کرے گا۔ کوئی اگر مجھ سے انگلش پڑھنا چاہتا ہے، بولا سر یو آر دا ایکسلنٹ ٹیچر آف انگلش، جو مجھے ڈسلائک کرتا ہے وہ کہے گا یار چھوڑو یار بہت ہیں۔ تو اس وقت جو سچویشن ہے نا سر، وہ یہ ہے کہ ہم بیٹرمنٹ کیسے لائیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنا احتساب کریں کہ ہم خود کیا ہیں۔ ایجوکیشن کے حوالے سے جس طرح کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا تو میں تھوڑا سا اس کو کنٹینیو کروں گا کہ دیکھیں، ہم ایز اے ایجوکیٹر اگر ہم سمجھتے ہیں، پہلے تو ہمیں اگر کنفرمڈ ہو کہ ہم ایجوکیشن ہم نے حاصل کی اور وہ ہمارے اندر موجود بھی ہے، تو ہم اس کو ایکسپلین کریں
جو ہمارے سامنے جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنا کریکٹر اس طرح کا بنانا ہے. بہت خوب. سب سے پہلے اگر ہم ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں، جو بھی ہیں، تو لیکچرار ہیں، ہمیں پتہ ہو کہ ان الفابیٹس کی، ان ورڈز کی ڈیفینیشن کیا ہے. میرا خود بھی جو یونیورسٹیز وغیرہ میں لیکچرز ہوتے ہیں، دوسرے کا جانا ہوتا ہے، تو یہ بلیو می، سوری ٹو سے میں یہ ورڈ کہوں گا، مطلب مجھے برا لگتا ہے یہ کہتے ہوئے، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں مجبور ہوں. میری بھی وہی والی بات ہے جو میں نے آپ سے کی کہ میں بھی عادت سے مجبور ہوں، میں کہہ دیتا ہوں. اس کی ریزن یہ کہ دیکھیں ایک آدمی یا ایک واٹ ایور میل اور فیمیل، میں اس طرح پرٹیکولر کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو لیکچرر یا پروفیسر یا ٹیچر شو آف کر رہا ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ ٹیچر پروفیسر کی ڈیفینیشن کیا ہے. لیکن جب مجھے پتہ ہی نہیں نا، تو میں سامنے جو میرے لوگ سن رہے ہیں، جو میرے لسنر ہیں، میں ان کو ایکسپلین کیسے کروں گا. اچھا، مجھے جب میں نے اپنا احتساب کیا، اپنے آپ کو سرچ کیا، تو میں نے کہا ضیاء آپ یہاں غلط ہو. پہلے اپنے کو صحیح کرو اور اسٹینڈ بائی کرو، اس قابل کرو اپنے کو کسی کے سامنے کھڑے ہو سکو. کیونکہ جو آڈینس ہوتی ہے نا، جو کراؤڈ ہوتا ہے، وہ آپ سے کسی قسم کا کوئی بھی کوشچن کر سکتا ہے. بہت خوب جناب، گفتگو جاری رکھتے ہیں. اور یہ آج جیسے میں نے عرض کیا معاف کیجیے کہ یہ تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. قومی دن کے موقع پر ایک اور تقریب ماشاء اللہ. پہلے ایک زمانے میں ٹیچر جو ہے وہ گمنامی کی زندگی گزارا کرتے تھے، تو شہر بھر میں دیکھتا ہوں کہ بورڈ لگ گئے ہیں، فلانا ٹیچر یہ او لیولز کا ٹیچر اور ہے، اور یہ، اور پھر بچے اس کی طرف جاتے ہیں. مجھے جس طرح یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا آپ، کہ وہ معیار جو ہے تعلیمی وہ گرتا چلا جا رہا ہے. اس سے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو گمنامیوں میں ہمارے اساتذہ کرام رہا کرتے تھے، یعنی کہ سوائے اسٹوڈنٹ کا اور کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ ان کا پیشہ کیا ہے، لیکن بڑے عظیم لوگ تھے. آج صورتحال مختلف ہوتی جا رہی ہے. تو یہ کیسا معیار ہم نے سیٹ کر دیا، ذرا فرمائیے. اصل میں پہلے تو بہت ممنون آپ نے آج جو ہے وہ بلایا. آپ کا بہت شکریہ. اور آج جو آپ نے جیسے شروع میں یہ بات کی ابتدائیہ میں کہ بڑا مقدس دن ہے، میرے بھائی نے بھی یہ بات کی کہ یوم آزادی کا دن ہے، اور آج ہم جو ہے الحمدللہ یوم آزادی تو منا رہے ہیں، لیکن ہم جو ہے کبھی بھی اپنے ماضی میں نہیں جھانکتے. کیا غلطیاں ہیں، کن کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور آگے مستقبل میں جو ہے یہ آزادی جیسی جو نعمت ہے یہ اللہ نہ کرے سلب نہ ہو جائے، اس کی بقا کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. بہت تو جہاں تک آپ نے بات کی، بات تو سچی ہے، بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ میں 20 سال کے جو اپنے اس ٹیچنگ کریئر کی اگر میں بات کروں تو بالکل ایسا ہی ہے. بہت سارے بورڈز، پہلے تو ہم پڑھتے تھے تو ایک ہی بورڈ ہوتا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے 1994 میں سکھر سے میٹرک کیا ہے، کمپیوٹر سائنس سکھر میں متعارف نہیں ہوا تھا. تو سب کچھ نہ جو ہے ہوتے ہوئے بھی، اور بائیولوجی سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن 9th میٹرک جو ہے وہ سائنس میں صرف کیونکہ بائیو کا آپشن تھا، اور پھر آگے جا کے پھر موقع ملا کہ فیلڈ چینج کی جائے اور اپنے میں سدھار لایا جائے. اس وقت جو ہے جو پروڈکٹ آتا تھا، یعنی کہ جو پاس آؤٹ اسٹوڈنٹس نکلتے تھے، یا ہم سے بھی پہلے کی بات کریں اگر، تو وہ دنیا میں مانا جاتا تھا. وہ آج بھی مانے جاتے ہیں کہ ہاں جی یہ جو ہے اس وقت کے یہاں کے تھے، جیسا بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہے ان سے پہلے بہت سارے لوگ ہیں. لیکن آج اتنے سارے بورڈ ہو کے اگر آپ صرف کراچی کے اندر یا سندھ کے اندر بورڈز کی تعداد ذرا دیکھ لیں، سندھ بورڈ، فیڈرل بورڈ، آغا خان بورڈ، پھر جو ہے کیمبرج بورڈ، پھر ایک اور ایل آر این بورڈ آ چکا، پھر ضیاء الدین بورڈ، اور پھر پتہ نہیں کون سے آنے. یہ اتنے سارے بورڈ ہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا کریکلم ہے، ہر کسی کا اپنا ایگزامینیشن کا طریقہ ہے، لیکن پروڈکٹ سامنے نہیں آتا. یہ پروڈکٹ جب مارکیٹ میں جاتا ہے تو ابھی ایم ڈی کیٹ کے ایگزام ہوئے ماشاءاللہ سے، تو اس میں جو رزلٹ آیا، بڑی تکلیف سے آپ نے موضوع کو جو ہے وہ چھیڑ دیا ہے سلمان صاحب. میں اس کو سلسلے کو جاری رکھوں گا. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. کہیں گے بریک پہ جانے سے پہلے، اور بریک کے دوران بھی یہ سلسلہ جاری تھا. آج کے دن کے حوالے سے مختلف تقاریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے جو آپ کو وقتاً فوقتاً دکھا بھی رہے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے معزز مہمان سلمان احمد صاحب تشریف فرمائیں.
ماہر تعلیم، ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے. سلمان بھائی، کچھ آپ نے تذکرہ کیا ٹیچنگ کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا، اور کیا کچھ ہوتا رہا اس کا بھی ابھی تذکرہ ہوا. بریک کے دوران بھی کچھ گفتگو ہوئی جو کہ یقیناً آن ایئر تو نہیں کی جا سکتی، مگر یہ ہے کہ وہ سمجھنا بہرحال ضروری ہے. تو یہ صورتحال ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں بہتری کیسے لائی جائے، سمجھنا ہی ہوگا. ذرا فرمائیے. اصل میں جیسے ہمارے اس پروگرام کا آغاز ہوا تھا، ضیاء بھائی نے کیا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی پہ جانا ہوگا، ہمیں اپنی اصلاح پہ جانا ہوگا. دیکھیں جاپان میں جب ایٹم بم گرایا گیا تھا نا، اور جب تباہی پھیلی تھی، تو ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے جب ٹیم گئی کہ اب یہ اس کو دوبارہ سے کیسے تعمیر کیا جائے، یہ لوگوں کو دوبارہ سے کہاں سے جو ہے وہ ان کی ترقی ہو، تو چند باتوں میں سے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اس پہ اگر آج بھی عمل کر لیا جائے تو قوم بن جائے گی. واہ، بہت خوب. اور وہ جو آئیڈیا، وہ جو سجیشنز دیے گئے تھے، اس میں سے پہلی بات یہ تھی کہ جو غلطی کر لی اس کو دہرائے نہ. بہت خوب. اس کے علاوہ 1 کروڑ اور غلطیاں کریں، آپ انسان ہے، غلطیاں کرے ہو گا، سکتی ہے بالکل، وہ نہ کریں جو پہلے ہو چکی ہے. بہت خوب. جو ایک مرتبہ کر لی ہے وہ دوبارہ دہرائے نہ. دوسری بات یہ کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک نہ سوئے جب تک وہ یہ کنفرم نہ کر لے، میک شیور نہ کر لے کہ میرا آج کا دن میرے گزرے ہوئے دن سے بہتر تھا، کسی بھی حوالے سے. آج میری ملاقات ضیاء بھائی سے ہو گئی، میرے بھائی سے ہو گئی، آپ سے ملاقات ہو گئی، آج کا میرا دن میرے گزرے ہوئے دن سے بہتر. بہت خوب. آج میں نے کچھ سیکھا، میں نے کچھ باتیں آپ سے سیکھی، آپ سے سیکھی. حسن نظر آپ. مجھے معلوم پڑا کھارا در میں اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، مجھے آج سے پہلے نہیں معلوم تھا مجھے. تو اس وقت تک جو ہے وہ شخص نہ سوئے جب تک وہ یہ میک شیور نہ کر لے کہ میرا آج کا دن. یہ صرف 2 کام ہی ہم پکڑ لیں نا سر، تو ہم جو ہے، ہم رہے نہ رہے، ہمارے آباء و اجداد نے تو یہ ملک بنا دیا نا، وہ تو اس آزادی کی فضا میں جو ہے وہ 1 سال بھی زندہ نہیں رہے. ایمبولینس بھی خراب ہو گئی تو بعد بہت بڑی زومائی نے بات کی ہے. بہرحال تو بہرحال اب ہم جو ہے اگر آج سے اس بات پہ لوگوں کو تیار کر لیں، ہم اپنی بھی اصلاح کریں اور لوگوں کو بھی کہیں کہ اپنی اصلاح کریں، تو شاید اگلے 78 سال کے بعد جب کوئی اور یہاں پہ بیٹھا ہو اور بات کر رہا ہو تو وہ بھی آج شاید وہ بات کر رہا ہوگا کہ جی یہ کچھ باتیں تھیں جس پہ ہم نے عمل کر لیا اور ہم اب یہاں پہ اچھی بات ہے. کیا خوبصورت بات کہی ہے. ضیاء بھائی، مزید اس میں کیا اضافہ کرنا چاہیں گے؟ میرے خیال میں اتنی اچھی گفتگو ہوئی ہے اور یہی ایک پیغام ہے. میرے خیال میں ساری گفتگو یہ ایک پیغام ہے. یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ اساتذہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ٹیچرز کے ساتھ، ان کی باتوں میں ہی بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو مل جاتا ہے. ضیاء بھائی کیا اضافہ کرنا چاہیں گے؟ فرمائیے. سر میں بھی کنٹینیو کروں گا. آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں، نو ڈاؤٹ. ماشاءاللہ سے میں خود بہت زیادہ انسپائر ہوا، اور میں بہت پرسنلی لائک کرتا ہوں ایجوکیٹڈ لوگوں کو. اچھا، بہت سارے ایجوکیٹڈ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کو ایجوکیشن کی ڈیفینیشن نہیں پتہ ہوتی. لیکن آج جو ماشاءاللہ معاملات ہیں، جو میرے کولیگس ہیں، میرے گیسٹ ہیں، میرے ساتھ ہیں، میں بہت خوش ہوا الحمدللہ ان کی گفتگو سن کر. بات یہ کہ دیکھیں، جیسے آج کا دن ہے بہت اہمیت کا حامل ہے، ہمارے ساتھ بھی بہت اہمیت ہے، سب کے لیے اہمیت کا حامل ہے. اس کے لیے بھی میں بھی یہی کہوں گا کہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آزادی کی قدر کیسے کی جائے. کیا اچھی بات. آپ بلیو کریں کہ جس طرح آپ کا ماشاءاللہ اباؤٹ وزٹس ہوتے ہیں، میرے بھی جیسے میں نے بتایا نیچر آف بزنس کے حوالے سے بتایا وزٹس ہوتے ہیں، تو بہت آکورڈ فیل ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی امیگریشن آفیسر ہمارا پاسپورٹ دیکھنے کے بعد سوری ٹو سے سائڈ پہ بٹھا دے، جب ہمارے ڈاکومنٹس کلیئر ہیں، ہماری ایک چیز کلیئر ہے، بڑا گلٹی فیل کرتے ہیں آپ. یقیناً. اور آپ اس کو جب ایکسپلین کرتے ہیں وہ آپ کو ریلیز بھی کر دیتا ہے. لیکن جسٹ بیکاز آف دس تھنگ کہ جی یو کیم فرام پاکستان، تو دس از اے ویری ویری گلٹی فار اس. اب اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم اس آج بہترین آؤٹ اسٹینڈنگ دن کے حوالے سے میں میسج کنوے کرنا چاہ رہا ہوں سب کو کہ ہمیں یہ چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے اندر یونٹی لے کر آئیں. یہ جو ہمیں جو مختلف چیزوں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے نا، یہاں سے جو ہماری یوتھ ہے بیسکلی اس کی ڈائیورژن چینج ہو گئی. جیسے بھی میرے بھائی نے بات کی، بہت اچھی بات کی کہ ہم جس طرح جب ایجوکیشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ہم پیرنٹس میٹنگ میں بھی پیرنٹس جاتے ہیں، بچوں کی جو ہم نے اپنے بڑوں سے بھی سنا، جو پہلی درسگاہ ہوتی تھی وہ اس کا گھر ہوتا تھا. سب سے پہلے اس کو اس کے پیرنٹس پراپر وے میں ایک چیز بتایا، ادھر بیٹھنے اٹھنے کے آداب بتاتے تھے. صبح اٹھ کے ارلی مارننگ سب سے پہلے کام تھا کہ اس نے باواز بلند سلام کرنا ہوتا تھا. یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. اچھا، ہم نے 80% 90% ڈیپینڈ کر دیا ٹیچرز کے اوپر جب وہ اسکول بچہ جانے لگا.
ابھی جب اس بچے کو یہی نہیں پتا کہ جو چیزیں مجھے گھر سے لے کے اسکول جانی ہے تو وہ وہاں, اب میں پرسنلی بھی بات کر رہا ہوں, ایون میری بھی ماشاءاللہ بچے ہیں, میں صاحب اولاد ہوں, جب میں ان کی پیرنٹس میٹنگ میں گیا جب وہ چائلڈہڈ پیریڈز میں تھے تو مجھے تھوڑا سا فیل ہوتا تھا کہ یار ضیاء یہ سوری ٹو سے اچھی اسکولنگ کی, انگلش میڈیم اسکول سے پڑھے, سب ہوا, لیکن جو ہمارے تضاد ہے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب آپ ہی دیکھیں جس طرح پہلے بھی بات ہوئی کہ ہماری یہ جو کیٹیگریز بنا دی گئی نا ایجوکیشن کو لے کے, اس نے انسان کو ایک دوسرے سے بہت اپ اینڈ ڈاؤن کر دیا. اب ایک گورنمنٹ اسکول کا جو بچہ ہے نا اور اس کے سامنے اگر کوئی کیمبرج اسکول کا بچہ بیٹھا ہے تو وہ آٹومیٹکلی گلٹ ہوتا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک وقت تھا کہ ایجوکیشن کے لیے گورنمنٹ اسکول میں ایڈمیشن ملنا ٹیپیکل تھا, وہ کینڈیڈیٹ جو سوری ٹو سے نااہل ہوتے تھے وہ پرائیویٹ اسکول کی طرف جاتے تھے. دنیا میں ہوتا ہے, آج بھی دنیا میں ہوتا ہے. آج ہم نے اپنا کرائٹیریا ہی چینج کر دیا, اور آپ میں سب کو فرد واحد سے لے کے کمپلیٹلی, جہاں بھی میرے لیکچرز ہوتے ہیں یا میں میٹنگز کے لیے جاتا ہوں یا سیمینارز وغیرہ اٹینڈ کرتا ہوں, ورکشاپ ہوتی ہیں, آپ بلیو کریں میرا سب سے پہلا ورڈ یہی ہوتا ہے سلام دعا کرنے کے بعد کہ بھائی اپنا احتساب کرو. جیسے تمہارے نے بہت اچھی بات کی کہ جب آپ رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں نا, میں اکثر میں بھی یقین کریں یہ ورڈ کہتا ہوں لوگوں کو, اس میں خود بھی شامل ہوں, کہ آپ اپنے ایک روٹین بنا لیں کہ آپ 2 بجے رات کو سوئیں, 5 بجے سوئیں یا 10 بجے سو جائیں, جیسے بھی آپ کے معاملات ہیں. پھر اصولاً تو ہمیں عشاء پڑھنی چاہیے اور عشاء پڑھ کر سونے کی تیاری کرنا چاہیے جو ہم تہجد کے لیے اٹھ سکیں. کیونکہ دیکھیں اللہ رب العزت نے ہماری جو مسبب الاسباب ہے, اللہ پاک نے ہماری لائف کو بہت آسان کیا ہے. اتنا آسان ہے حقیقت میں کہ ہم اس کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے, لیکن ہم نے اس کو بہت ٹیپیکل کر لیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا. کیونکہ اس چیز کو مجھے دکھ یوں ہوتا ہے کہ جب میں سم ٹائم کسی ساتھ بزنس کی میٹنگز میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میں اس کو کہتا ہوں کہ دیکھیے رازق اللہ رب العزت کی ذات ہے, آپ نہیں ہیں. اگر میرا رزق اللہ نے یہاں لکھا ہے تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں کہ وہ رزق مجھ سے دور کر دے, اور اگر نہیں ہے تو میں کچھ بھی کر لوں, میں اپنے آپ کو سمجھوں میں بہت کچھ ہوں, نو وے, میری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے یاسر بھائی. یقین کریں میں اپنے آپ کو, مجھے کوئی کہتا ہے نا سر, میں اس کو کہتا ہوں ڈونٹ کال می سر یار, کال ضیاء. کیونکہ دیکھیے آپ سم ٹائم آپ رسپیکٹ دیں اچھی بات ہے, لیکن رسپیکٹ بائی ہارٹ ہونی چاہیے. ہمارے یہاں صرف بات یہ سر کہ ہم معاشرے کو اس لیے نہیں سدھار پا رہے کہ ہم اس کے باڈی لینگویج, اس کی ڈریسنگ, اس کی جس وہ وہیکلز میں آیا اس کی گاڑی, اس کو ریگارڈ کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, بالکل ایسا ہی ہے جی. اور ہمارے یہاں تو سلمان بھائی اس کو سمجھتے بھی ہیں یقیناً, وہ جس کے نام کے آگے سر لگا ہوتا ہے نا, اگر کہیں اس کو پکار لیا جائے تو پوچھتے ہیں وہ لیولز کے ہیں, یہ لیولز کے ہیں, یہ کون سے بورڈ کے ہیں. تو یہ ایک کلچر ہمارے یہاں ہو گیا. جناب یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور مہمانوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. مہمانوں کے پینل میں ایک چھوٹی سی تبدیلی ہوگی, مگر اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک میسیج آج کے دن کے حوالے سے اور لے لوں جناب ہمارے عبدالوہاب صاحب سے. وہاب صاحب فرمائیے گا کیا آج کے دن کے حوالے سے نوجوانوں کو خاص طور پہ کیا پیغام دیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں انہوں نے اپنا جو سوچنے کا جو معیار ہے وہ بالکل بدل لیا. ٹھیک ہے, اب وہ کیسے بدلا ہے بس مختصراً بیان کروں گا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمیں آزادی ملی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, فلسطین کا اس کا بالکل اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ لوگوں کا کیا حال ہے اور کیا نہیں ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا بھی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, مگر ہم اس سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. صرف فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ یا واٹس ایپ پہ شیئرنگ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس سے کچھ سیکھنا بھی چاہیے. سوشل میڈیا سے شیئرنگ کرنے سے, لائکس گین کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ اسے سیکھیں کہ ہم آزاد ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا ہم آزاد ہیں تو ہم کیا باجے بجائیں؟ کیا ہم آزاد ہیں تو کیا ہم ہوائی فائر کر کے, آتش بازی کر کے دوسروں کو زخمی کریں؟ نہیں, بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, نوافل ادا کریں, جو مرحومین ہیں ان کے لیے ہم فاتحہ پڑھیں, قرآن خوانی کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ آزادی ایک نعمت ہے اور وہ نعمت ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا شکر ادا کریں. اگر ہم اس سے شکر ادا نہیں کریں گے تو یہ نعمت ہم سے آہستہ آہستہ چھن رہی ہے. اور دیکھو ضروری نہیں کہ وہ چھننے کی صورت ایسا ہو جائے کہ ہمارے ہاتھ سے چلی جائے, بلکہ اس کی یہ بھی ہوتا ہے اس میں کہ ہم اس میں محرومیاں ہمیں ملتی ہیں. اور دیکھیں آج ہمارے کو بہت ساری محرومیاں کہیں نہ کہیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کی سب سے اہم وجہ یہی ہے کہ ہم اس کا صحیح معنوں میں اس کا شکر ادا نہیں کرتے. جب تک شکر ادا نہیں کریں گے, جب تک ہمارے کو اس میں برکت نظر نہیں آئے گی, رحمت نظر نہیں آئے گی. تو اس چیز کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور چینج بہت آسان ہے, ایسا نہیں کہ بہت زیادہ مشکل کام اگر ہم یہاں پہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, خود سے ایک بندہ اگر اپنے آپ کو چینج کرے, ٹھیک ہے, اپنی سوچ کو بدلے. دیکھیں ایک دو بندہ ہوتا ہے نا, اس کے گیدرنگ میں 4 سے 5 لوگ ہوتے ہیں. جب وہ ایک بچہ یا ایک لڑکا بولے گا نا کہ مجھے یہ سب چیزیں نہیں کرنی, تو یقین یاد رکھیں اور یقین کیجئے کہ وہ جو 4 منسلک جو ہیں اس کے ساتھ لوگ, وہ بھی اس سے کیا کریں گے, پیچھے ہٹیں گے کہ نہیں یار ہمارا دوست بھی نہیں کر رہا یا ہمارے ساتھ اس چیز میں نہیں چل رہا نا, تو چھوڑو وہ کام نہیں کرتے, بلکہ جو کام اچھا ہے ٹھیک ہے اس کی طرف چلتے ہیں. وہ اندر سے ضمیر بھی پھر ہمیں اجازت دیتا ہے اور ملامت کرتا ہے کہ یہ چیزوں کو
کو چھوڑیں اور اس طرف چلیں جو اس چیز کے لیے بہترین ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں پریکٹیکل ہونا چاہیے اور اچھا سوچنا چاہیے اور اچھا کرنا چاہیے. کب تک ہم اپنی مثالیں جو ہیں وہ برے لوگوں میں دیں گے یا بری چیزوں میں دیں گے؟ اب کرنا چاہیے کیونکہ اب آگے بڑھنا چاہیے. میرا خیال ہے وہ وقت آ گیا. بڑی اچھی بات کی ہے جناب بھائی عبدالوہاب نے بھی, ضیاء صاحب نے بھی, سلمان بھائی نے بھی. گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. ایک چھوٹی سی بریک لوں گا, بریک کے فوراً بعد واپس آ رہے ہیں, گفتگو کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام.